حضرات جی وقار اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ایک آیت میں فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ تھے گاؤں کے رہنے والے، جب ایمان لے کے آئے فرمایا قالت الاعراب آمنا، ان کو عرابی کہا جاتا تھا۔ کہا جب کلمہ پڑھا تو کہا خود کو مومن نہ کہو، انہوں نے کہا ہم مومن ہو گئے۔ قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے آئے، کہا مومن نہ کہو، کہا مومن نہ کہے، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہا محبوب ان کی اصلاح فرما دیجئے۔ کیا؟ فرمایا قل لم تؤمنوا، انہیں کہیں کہ مومن نہ کہیں۔ کیوں؟ فرمایا انہیں کہیں کہ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ ہم مسلم ہو گئے، مومن نہیں مسلم ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے اعمال تو کر رہے ہیں۔ مولا کیا وجہ؟ فرمایا ان سارے اعمال سے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، ہاتھ باندھتے ہو، سر سجدے میں رکھتے ہو، تو تمہارے جسم سے یہ جو ظاہر ہو رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ تم مسلم ہو۔ فرمایا مومن تب بنو گے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، جب ایمان تمہارے دلوں میں چلا جائے گا۔ ابھی تم مومن نہیں، تم مسلم ہو۔ میرے ذہن میں حدیث آئی، میں نے کہا نماز پڑھنے کے لیے نماز بھی شرط مومن کی نہیں رکھی، روزہ بھی شرط مومن کی نہ رکھا، زکوٰۃ دینا بھی شرط مومن کا نہ رکھا۔ جب روزے کی بات آئی تو کہا روزے میں بھی کچھ ایام رکھے کہ گنجائش ہے، سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، بیمار ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ جب نماز کی باری آئی پھر بھی جب عمر ابھی نماز کی عمر نہیں، ابھی 5-6 سال کا ہے، گنجائش ہے، گناہگار نہیں، بچہ ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز کی اجازت ہے، نہیں پڑھے گا، شریعت اگی حکم لاگو نہیں۔ حضرات جی وقار اسی طرح بتانا یہ چاہتا ہوں، نماز، روزہ، حج صاحب استطاعت نہیں، حج نہیں کرے گا، شریعت لاگو نہیں کرتی، ابھی تو حج نہ کرے، گناہگار نہیں، کیونکہ تیرے پاس آنے جانے کے اخراجات نہیں، تو صاحب استطاعت نہیں، رب کعبہ کی قسم۔ مگر فرمایا یاد رکھو مومنو، مگر بچہ ہو، چھوٹا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک پر اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ اہل بیت کی محبت، بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک پر واجب ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ حضرات جی وقار یاد رکھنا۔ اچھا عرابیوں نے کلمہ پڑھا تو نمازیں حضور کے پیچھے پڑھی، کلمہ پڑھا نمازیں حضور کے پیچھے پڑھی، کہا مومن نہیں۔ ادھر حدیث حضور کی ہے، حضور ہی فرماتے ہیں وہ لوگوں سن لو، کسی کی دھاڑی نہ دیکھنا، کسی کا امامہ نہ دیکھنا، کسی کا لمبا جوبہ نہ دیکھنا، اور کسی کی تسبیح نہ دیکھنا، کسی کے سجدے نہ دیکھنا، اور کسی کے چوپے کھپے گاڑی نہ دیکھنا۔ اگر مومن اور منافق میں پہچان کرنی ہوئی، ذکر علی کرنا پتہ چل جائے گا۔ مومن اور منافق کی پہچان کیا رکھ دی؟ کہنا ذکر علی کرنا، پتہ چل جائے گا مومن ہے یا منافق ہے۔ ادھر نماز پڑھتا ہے، کہا مومن نہ کہنا، روزہ رکھتا ہے، کہا مومن نہ کہنا، زکوٰۃ دے رہا ہے، کہا مومن نہ کہنا، حج کر رہا ہے، کہا مومن نہ کہنا۔ مگر ادھر کہا جب منافق اور مومن پہ جہاں پہچان کرنی ہو تو پھر پہچان تم نماز کا حساب لاگے نہ کرنا۔ اگر اسی کو پیمانہ رکھو گے کہ نماز، روزہ، حج انکاری نہیں، میں سمجھا رہا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چیزیں فرض ہیں، مگر ایک چیز کو سمجھانے کے لیے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، اتنا وقت نہیں۔ حضرات ذکر بات بتانا یہ چاہتا ہوں
یہ سارے اعمال تو کر رہے ہیں مگر کہا کہ تم مومن نہیں، مگر تم مومن نہیں۔ اگر نماز علامت مومن کی ہو نا، نماز علامت مومن کی ہو، اگر قرآن پڑھنا ہی صرف امامت علامت مومن کی ہو تو کربلا کے میدان کو دیکھ لیجئے۔ اگر کربلا کا میدان دیکھو گے، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، جبے وہ بھی پہنتے تھے، دستاریں وہ بھی پہنتے تھے، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، مگر کیا ہوا؟ رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ مولا نمازی کے ساتھ نہیں؟ کہا نا نا، نمازی کے ساتھ نہیں۔ کہا کیوں؟ فرمایا کربلا میں دو گروہ تھے، حسینی تھے، یزیدی تھے، نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی، روزہ ادھر بھی تھا، روزہ ادھر بھی تھا، لوگوں داڑھی ادھر بھی تھی، امامہ ادھر بھی تھا، جبہ ادھر بھی تھا، جبہ ادھر بھی تھا۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ کیوں؟ کہا کربلا کے میدان میں اور صبر حسین کے ساتھ تھا۔ خدا کہتا ہے میں حسین کے ساتھ، کہا میں صبر والوں، نمازی کا نہیں کہا، کہا صبر والوں کے ساتھ، کیونکہ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا۔ اب میں بلا تخیر ہی حافظ صاحب سے ملتمس ہوں اور آئیں اور بارگاہ رسالت میں آپ اپنی حاضری پیش کریں۔